الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين لا نبي بعده ولا رسول بعده ورحمة للعالمين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید و برہان رشید کی ایک مشہور معروف آیت مقدسہ کے چند الفاظ مجھ ناچیز نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کا لفظی ترجمہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کے تحت چند تفصیلی فواہد و تفسیری حکایات بیان کروں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کی ساعتوں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ اس آیت مقدسہ کا لفظی ترجمہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کروں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی محتشم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تو اس نے کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی عالجت امرأۃ فی الاقصی المدینہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک خاتون کو گلے لگا دیا، اور آگے فرماتا ہے وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا دُونَا، یا رسول اللہ میں نے اسے گلے لگا دیا مگر اس کے ساتھ میں نے زنا نہیں کیا، صحبت نہیں کی۔ پھر اس نے انا امتہا فانا ھذا فاقضی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے ما شئت، آپ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ یعنی میں نے یہ گناہ کیا کہ ایک خاتون کو مدینہ منورہ میں نے گلے سے لگا دیا، لیکن میں نے زنا تو نہیں کیا۔ اگر جو اللہ کا حکم ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق میرا فیصلہ فرمائیے کہ مجھ پر کیا حد قائم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جب اس شخص نے یہ عرض کیا تو حضرت اس وقت محفل میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا فقال له عمر لقد سقرك الله لو سقرت على نفسك، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس اعمال کو چھپایا، ان کے اندر پردہ پوشی کی، تو نے اپنے پردے کو کس طرح کیوں گویا کہ افشا کیا، ظاہر کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب کو چھپایا، تم اپنے عیب کو کیوں ظاہر کیا؟ وَلَمْ يُرَدَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ شخص وَقَامَ رَجُلٌ فَانْطَلَقَ، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، یعنی سرکار نے اسے جب کوئی جواب ہی نہیں دیا، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ جانے کے بعد فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا فَدَعَاهُ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو اس کی طرف بھیجا، اس آدمی کی طرف جس نے مدینہ منورہ میں ایک نامحرم کو گلے سے لگا دیا، اور کوئی مسئلہ پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا جب اللہ نے پردہ پوشی کی تو نے اپنے پردے کو کیوں ظاہر کیا؟ یعنی تمہیں اپنا یہ گناہ چھپانی ہے لیکن تم نے ظاہر کیا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا،
وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ پھر سرکار نے اسے اپنے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ وہ شخص جس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک خاتون کو گلے سے لگا لیا، جاؤ اس کو بلاؤ۔ جا کر اس آدمی کو، اس شخص کو میرے پاس بلا کر لے کر آیا۔ تو جب وہ جانے والا حضور کا حکم سن کر اس شخص کو بلانے کے لیے گیا، جب اس کو بلا کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا تو حضور علیہ السلام نے وَطَلَا عَلَيْهِ آذِن آیا، اللہ نے اس وقت ایک آیت نازل فرمائی، رب نے سرکار دو عالم علیہ السلام پر آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اسی شخص کے بارے میں جس نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں یہ گناہ کیا۔ تو رب نے فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں سے اور رات کے دونوں حصوں میں، اور بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نازل فرمائی فقال رجل من القوم، نبی اللہ یعنی ان میں سے ایک شخص نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، اور بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ آیت خاص کر کے اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی یا ہم سب کے بارے میں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل للناس کافۃ، بلکہ یہ آیت کریمہ رب نے تمام مسلمانوں کے لیے نازل کی، یعنی اگر کوئی مسلمان صدق دل سے یہاں پر پانچوں نمازوں کا ذکر، دن کے دونوں کناروں میں سے مراد نماز ظہر اور عصر مراد ہے، باقی رات کے کچھ اس حصے میں سے مراد نماز مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ نیت کے ساتھ ان پانچوں نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جو ماضی میں گناہ ہوئے، اور بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ اب اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو معلوم تو یہ ہوا کہ نماز افضل العبادت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمام عبادتوں سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمان الشتاء والورق، فرماتے نبی پاک علیہ السلام سردی کے دنوں میں آپ باہر تشریف لائے۔ سردیوں کے دنوں میں نبی پاک علیہ السلام جب باہر تشریف آئے تو آپ نے درختوں کے پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا زمین کی طرف، یعنی جس طرح سردیوں کے موسم میں، خشک موسم میں درختوں کے پتے زمین پر گرتے ہیں کثرت کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح درختوں کے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فقال یا ابا ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر، فرماتا حضرت ابو ذر غفاری نے پھر کیا فرمایا قلت لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں قلت لبیک حدیث کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلو، یہ تلبیہ جو حج کے دوران ایک طواف کے وقت جو حجاج کرام یا معتمرین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ اس وقت دوستو جب حجاج حاجی جو طواف کے دوران پڑھتے ہیں یا معتمرین عمرہ کرنے والے یہ جو طواف کے دوران پڑھتے ہیں تو لبیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ فیس بک پہ ایک مولوی صاحب کی یہ بات میں ضمن عرض کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی موضوع کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے اپنے تقریر میں کسی نے سوال پوچھا، اس مولوی کا نام ہے مفتی عبدالواحد قریشی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے۔ اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو بریلوی مسلک کے لوگ سنی اہل سنت و جماعت والے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرہ لگاتے ہیں کہ آیا اس طرح کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ تو اس نے فوراً یہ جواب دیا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے نا صرف طواف کے دوران اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک یہ طواف کے دوران مسلمان پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ کے دوران پڑھنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو پکارو کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ گویا کہ اس طرح کہنا شرک ہے۔ جب ہم نے جواب دیا کہ جناب اگر یہ شرک ہے تو پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام کو لبیک یا رسول اللہ کہا، بولا وہ تو سرکار کے حیات ظاہری کی بات ہے، حضور دنیا میں موجود تھے اور اتفاق سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضور کے روبرو صحابہ کرام اس طرح لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے، تو اس وقت کہنے میں کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی جائز نہیں۔ میں نے کہا شرک چاہے زندگی ہو یا بعد وفات ہو، ہر حالت میں شرک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب من اگر کوئی شخص حرم شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے وہ جائے، اگر حرم کے بعد کوئی معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرے یا رب کے علاوہ کسی اور کو پوجے تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ شرک ہر جگہ شرک، چاہے وہ زندگی میں ہو یا بعد وفات ہو، شرک تو ہر وقت شرک ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ جناب سامنے ہو تو جائز، اگر دور ہو تو مشرک ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے ضمن عرض کی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں قلت لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا ان العبد المسلم، فرمایا کہ جب بندہ مسلم لیصلی الصلاۃ، جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز یریدو بہا، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کے لیے گھر سے نکلنا، ارادہ کرنا۔ جو اب یریدہا کا لفظ الفاظ سے پتہ چلا کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں جاؤں گا مسجد جا کر نماز ادا کروں گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق من هذه الشجرة۔ فرمایا کہ ابو ذر جب بندہ مومن نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، جب وہ نماز کے ارادے سے گھر سے نکلا اس نیت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح تم دیکھ رہے ہو درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ جس طرح سردیوں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی اس طرح دور بتا دیتا ہے، گناہوں کے پتے بھی تمہارے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ تو نماز کی بڑی برکت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث آخر میں سنا دے تو پھر ہم اپنے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو عمر بن عاص بھی کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے ذہین اور بہت بڑے عالم، اور اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بہت بڑے مغوڑا کے مناظر تھے، مناظرہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جو قریش مکہ نے جب مسلمانوں نے
حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ عیسائی تھے لیکن بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کیا، نجاشی. اور میرے آقا علیہ السلام نے اسی نجاشی کی غائبانہ نماز ادا کی حبشہ کے بادشاہ کو. وہ جب مسلمان حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت انہیں کیا، تو نجاشی بادشاہ نے اپنے ملک میں انہیں گوا کے تحفظ دیا ان صحابہ اکرام کو، حالانکہ وہ مسلمان اس وقت نہیں تھے نجاشی. تو جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور حبشہ کا جو بادشاہ وہ عیسائی ہے نجاشی، تو ہم جب ان کے دین کو ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، جب ان کے تبلیغ کو، ان کے دین کو ہم نے پسند نہیں کیا تو حبشہ کے بادشاہ کس طرح پسند کرے گی؟ تو اب انہوں نے گویا کیا کیا، قریش مکہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا. کہاں؟ حبشہ کی طرف. اب حبشہ کا جو بادشاہ جو تھا وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست بھی تھا، دوستانہ تعلقات تھے. اور عمرو بن عاص جب بھی گویا کہ تجارت کے سلسلے میں حبشہ جاتے تو کچھ نہ کچھ تحائف، تحفے وغیرہ شاہ نجاشی کے لیے ضرور اپنے پاس ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے قریش مکہ نے اس لیے اسے گویا کہ بھیجا حبشہ کی طرف کہ تو ذہین بھی ہے، مناظر بھی ہے، اور گویا کہ آپ ہر باتوں کا طور جواب تمہارے پاس موجود ہے، ان کو بھیجا. تو یہی وہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں یہ ان سے روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ذکر الصلاۃ یوما، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز کے فضائل کا ذکر کیا کہ نماز میں یہ برکتیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے فقال من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجات. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ نماز نور بھی ہے، برہان بھی ہے، اور قیامت کے دن دلیل نجات کا ذریعہ بھی ہے. اس کے لیے نماز نور ہے، برہان یعنی دلیل ہے، اور قیامت والے دن اس کے لیے نجات بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا، فرمایا جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، یعنی جس نے نماز کو پڑھائے نہیں، میرے آقا نے فرمایا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْحَانًا وَلَا نَجَاتًا. فرمایا نہ اس کے لیے قیامت والے دن نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگا، اور نہ ہی نجات. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہی نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات کا ذریعہ ہے. جو بے نمازی ہے نہ اس کے لیے نماز نور ہے، نہ اس کے لیے گویا برہان ہے، نہ اس کے لیے نجات ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن. اور قیامت والے دن اب بے نمازی کا حشر بتا رہے کہ بے نمازی کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے بے نمازی کے لیے، بلکہ قیامت والے دن بے نمازی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، کہ ان بے نمازیوں کا حشر قیامت کے والے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور مکہ کے سب سے بڑے کافر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ ان کے بے نمازیوں کا. تو میرے بھائیوں اب خود غور کیجئے، جس کا حشر فرعون کے ساتھ ہو، قارون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہو، اگر آج علاقے کا کوئی معزز آدمی، کوئی دیندار، کوئی عزت والا شخص، اگر اس کا جناب من نام جو ہے وہ صرف تانے میں اگر درج ہو جائے، تھانے میں درج ہو جائے کہ اگر کوئی محلے والا کہ یار وہ تو بڑا عزت دار آدمی تھا،
عزت دار تھا، لوگ بڑی اس کی عزت کرتے تھے۔ اب یہ بھی مجرموں کے فہرست میں شامل ہو گیا، اس کا نام بھی گویا کہ مجرموں کے لسٹ میں درج ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب اس بندے کو پتا چلے گا کہ یار محلے میں، علاقے میں میری بڑی عزت ہے، اب میں بھی مجرموں کے فہرست میں شامل ہو گیا، تو بتاؤ اس کی عزت کا کیا رہے گا؟ اس محلے میں، اس علاقے میں اس کے لیے جو گویا کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایمان سے بتائیے کہ آج ہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو قیامت والے دن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے، تو اب اس وقت اگر ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، کافر تھا، فرعون کے ساتھ ہو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا جابر بادشاہ تھا، حامان کے ساتھ ہو جو فرعون کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور امیہ بن خلف جو مکے کا سب سے بڑا کافر مشرک تھا اور سرکار کا 1 نمبر دشمن تھا، اور یہ بہت بڑا تاجر تھا، تو اس کے ساتھ ہو۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ جس مسلمان نے مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے، مال و دولت جمع کرنے کی وجہ سے جس نے نماز کو ضائع کیا، جس نے نماز کو قضا کیا، جس نے نماز کو ترک کیا، قیامت والے دن اس کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ، جو مال اس کو بہت بڑا خزانہ تھا نا ان کے پاس، 70 اونٹوں پر صرف وہ خزانے کی چابیاں بھی رکھ دی جائے تو بھی کم پڑ جائے، اتنا بڑا خزانہ تھا ان کے پاس۔ تو جس نے مال بٹورنے کی وجہ سے، مال جمع کرنے کی وجہ سے نماز کو ضائع کیا، تو قیامت والے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے ملک کا صدر بننے کی وجہ سے، بادشاہ بننے کی وجہ سے، حاکم ہونے کی وجہ سے جس نے نماز کو ضائع کیا، تو قیامت والے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے نماز کو گویا کہ وزارت ملنے کی وجہ سے ضائع کیا، تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا جو فرعون کا وزیر تھا۔ اور جس نے گویا کہ کاروبار کی وجہ سے، خرید و فروخت کی وجہ سے جس نے نماز کو ضائع کیا، تو اس کا حشر مکے کے سب سے بڑے تاجر کافر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ ہوگا، اور ہمیں پکا سچا رب کریم نمازی بنائے۔ تو میرے بھائیوں، اب آئیے نماز کے چند مسائل کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر 7 فرضیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر، نمبر 2 قیام کے بارے میں نے کافی عرض کیا، آج کرسی کے حوالے سے، اور مزید اس پر چند مسئلے بھی آپ کو بتاتا چلو۔ بھائی دیکھیے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کیا، میں نے کہا یہ عرض کیا کہ بعض مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کے جو مسائل میں نے کئی مرتبہ میں نے بیان کیے رمضان کے مہینے میں، لیکن ابھی پھر بھی دوبارہ اس مسئلے کو غور سے سنیے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ نمازی بھائیوں کو تکلیف بھی ہو کہ امام صاحب تو کرسیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو، اگر واقعی شرعی مجبوری ہے، آپ ریڑھ کے ہڈی میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھنا کہ اس صورت میں آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ بہتر یہی ہے زمین پر بیٹھ کر۔ اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر بھی اس کے لیے ایک آسانی ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا، یاد کر لیں کہ جب آپ
تکبیر کہیں گے نا اللہ اکبر، تو اس وقت بھی کم از کم کھڑے ہو کر آپ تکبیر کہیں، کرسی پر بیٹھ کر تکبیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس تکبیر کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کے مقدار، یعنی جتنا وقت سبحان اللہ کہنے میں لگتا ہے اتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا پھر بھی فرض ہے۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی فیض رسول کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہو، میرے پاس ہے 3 جلدوں میں انڈیا کی تقریبی کتاب، ایک جلد تقریباً اتنی موٹی موٹی کتاب فتاوی فیض رسول کے یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ جال حق کے اندر بھی لکھا کہ قیام اس وقت بھی اس پر گویا کہ اس پر بھی فرض ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے کم از کم وہ تکبیر کھڑے ہو کر کہے، تکبیر کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کے مقدار کھڑا قیام کرا رہے، اس کے بعد بے شک وہ بیٹھ جائے، اب پوری نماز اس کے بعد وہ بیٹھ کر کرسی میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے یا تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا تاکہ سب کو نظر آئے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ لوگ جب سورہ فاتحہ کے بعد یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، امام صاحب رکوع میں گئے تو اس طرح رکوع کرتے ہیں، دیکھیے میرے ہاتھ کو، دیکھا ہوگا آپ نے، تقریباً آپ لوگ اسی طرح کرتے ہو، جو کرسی میں بیٹھنے والا ہے اس طرح، یعنی یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتے ہیں پھر ہاتھ اس طرح بڑھاتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے کہ اس طرح آپ ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو یہ طریقہ نہیں ہے، اشارے میں یہ نہیں کہ آپ اس طرح ہاتھ اس طرح کریں، سجدہ کریں، اس طرح ہاتھ بڑھائیں، رکوع کریں، نہیں، آپ اپنا ہاتھ رکوع میں بھی سجدے میں بھی اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھیں، ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ ہاتھ اپنے دونوں اسی طرح گھٹنے پہ رکھیں، یہ کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے مسئلہ میں بتا اسی طرح۔ لیکن یہاں پر رکوع اور سجود میں امتیاز یعنی فرق ہونا یہ ضروری ہے، میں پریکٹیکل کر کے آج آپ کو سمجھاتا چلوں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح یہ مسئلہ یاد رکھ مجھے دیکھ لیجئے گا، یہ آپ نے رکوع کیا، رکوع کی تسبیحات کے بعد پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے، تو اب یہ حد رکوع میں جھکنے کی ہے، اگر آپ سجدے میں بھی اسی طرح اتنے جھکے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی آپ نے رکوع اور سجود میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی رکوع کی حد بھی اتنے اور سجدے کے لیے بھی اتنے جھکے، بلکہ رکوع کے لیے اگر آپ اتنا جھک گئے تو سجدے میں جب جائیں گے تو اور زیادہ مزید آپ کو اس طرح جھکنا پڑے گا، تاکہ رکوع اور سجود میں یہ فرق ہو جائے کہ یہ رکوع ہے اور یہ سجود ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کرسی میں بیٹھنے سے بہتر ہے نماز پڑھنے کے آپ جو ہے گویا کہ زمین پر اگر ممکن ہے تو زمین پر بیٹھ کر آپ اپنی نماز پڑھیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھتا ہوں، میں دل میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس بزرگ کو، اس نمازی کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ جو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ بزرگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے بغیر، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ مگر ہمارے یہاں اٹھے کٹے نوجوان کو ہم دیکھتے رہتے جناب جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا کہ نماز کے اندر قیام، یہ نماز کے اندر نماز کا دوسرا فرض ہے۔ نمبر 3 قراءت یعنی قرآن پڑھنا، نمبر 3 ہے قراءت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں تو کسی بھی نماز میں، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں، آپ کا صرف اتنا حق ہے
کہ اللہ اکبر کہے، امام تکبیر کہے تو امام کے بعد اب تکبیر کہو، اتنی آواز خان خود سنے، پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اگر آپ دوسری رکعت میں پہنچ گئے، دوسری رکعت میں پہنچ گئے یا اس وقت پہنچے جب امام نے قرات شروع کیا، تو آپ صرف اللہ اکبر کہہ کر خاموش رہے، ثنا پڑھنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں، اس وقت بھی ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں جب امام نے قرات شروع کر دی۔ اگر دوسری رکعت میں اگر آپ پہنچے تو جب امام نے 4 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعت مکمل کی، جو آپ کے فوت شدہ رکعتیں کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائے تو پہلے ثنا پڑھیں، پہلے ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہو یا جو آیتیں آپ کو یاد ہو وہ آسانی کے ساتھ آپ اس کی قرات کریں، تلاوت کر کے اپنے نماز مکمل کر لیں۔ لیکن کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھے۔ یہ نماز کے اندر تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ رکوع قرات کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کرنا۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع ہے۔ اور کامل درجہ یہ ہے، مکمل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، نہ سر اونچا ہو نہ نیچے، بالکل سر کے کندھوں کے برابر اس طرح، یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اب رکوع کے بعد جو نماز کے اندر جو 5واں جو فرض ہے وہ ہے سجدہ۔ سجدہ، اب سجدے کا حکم یہ ہے کہ 5-7 ہڈیوں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر اور یہ پیشانی، یہ 7 ہو گئے۔ یہ 7 ہڈیوں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اور جب بھی سجدے میں جائے تو سب سے پہلے گھٹنا زمین پر آپ رکھ دے، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھ دے، پھر اس کے بعد آپ پیشانی۔ اگر کوئی ایسا بزرگ ہے، کمزور ہے، تو وہ جس طرح چائے سجدہ کر، چائے میں سے مراد یہ ہے کہ وہ گھٹنوں سے پہلے رکھنے سے پہلے ہاتھ رکھ دے۔ اگر واقعی کمزور ہے، وہ اس طرح سجدہ نہیں کر سکتا تو پہلے ہاتھ رکھ دے، گھٹنے رکھ دے، اس کے بعد پیشانی رکھ دے، اس طرح۔ اچھا، جب ایک سجدہ کرنے کے بعد یا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کا الٹ کرنا ہے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھانا ہے، پیشانی، اس کے بعد ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا ہے، اس طرح الٹ کرنا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب ایک اور اہم مسئلہ، جب سجدے میں جائے تو یاد رکھیے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا رخ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ لوگ اس طرح صرف انگلیوں کا سرا رکھتے ہیں، سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سجدے کے فرائض میں سے ہے۔ دونوں پاؤں کے ایک انگلی کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا، یہ 3 کا رخ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا رخ یہ مستحب ہے۔ تو سجدے میں جب بھی جائے تو پاؤں کے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ نماز کے اندر 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ چھٹا فرض یہ ہے کہ اتحیات میں بیٹھنا، یعنی مکمل رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھنا اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ فرض ہے، یاد رکھیے گا۔ عبدہ و رسولہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو جو پہلا تشہد ہوتا ہے اتحیات، اس اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، عبدہ و رسولہ تک واجب۔ لیکن آخری رکعت، تمام رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد جو آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو یہ اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا فرض ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے۔ دعائے معصورہ، یہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، درود ابراہیمی کے بعد اللہم رب اجعلنی، یہ دعائے معصورہ ہے۔ دعائے معصورہ کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن میں بھی جس کا ذکر ہو اور حدیث میں بھی جس کا ذکر ہو، اسے دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ آخری جو فرض ہے وہ ہے تشہد اتحیات میں بیٹھنا۔ آخری جو نماز کے اندر جو فرض ہے وہ ہے خروج بسمعہ۔ آسان لفظوں میں ہے کہ دائیں بائیں سلام پھیر کر نماز سے خارج نکل جانا، آسان لفظوں میں۔ یہ لفظ سلام، السلام علیکم واجب ہے، السلام اور علیکم یہ ہے سنت ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ نماز کے 7 فرضیں ہیں: تکبیر، قیام، قراءت، رکوع، سجود، اتحیات اور سلام پھیرنا، دائیں بائیں سلام پھیرنا، یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کے مطابق
ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ پاک ہم سب کی نماز جمعہ کو پڑھنا ادا کرنا اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، بے ادبیاں ہوئی، مالک سب اپنی رحمت کے صدقے تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو پنجگانہ با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہم سب کے پڑوسیوں کو، ہمارے ہمسایوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، عبادت کرنے کا ذوق عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہے، مسلمانوں کو آسان حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان برسر روزگار ہے، کاروبار ہے، ان کے جائز روزگار اور کاروبار میں برکت ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو مقروض ہیں انہیں قبضوں سے خلاصی عطا فرما۔ جو مسلمان بیجا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، مالک ان سب کو تو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں کے روٹے ہیں تو انہیں منا دے، جن کے بچڑے ہیں مالک تو انہیں ملا دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو بیمار ہیں مالک تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تمام مریضوں کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرما۔ ایک خاتون نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، دعا کیجیے اللہ کریم ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ کریم اس خاتون کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ کریم اس خاتون کی تمام جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرمائے۔ حمزہ کے لیے دعا کیجیے، حمزہ کی دادی کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حاجی شاہ جان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم حاجی شاہ جان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بابا غلام جان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے مالک ان سب کو شفا عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے مالک ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکت عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رب کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، میرے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ میرے بچوں کے ماموں مرحوم محمد منور کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم مرحوم محمد منور کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ مرحوم محمد ناصر بروئی کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جو حالت ایمان کے بعد فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو تو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق کے راہبر تم پر سلام ہے، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے۔ اس بے قصوری پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے قصوری پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب کو تم پر، ظاہر ہے سب کو تم پر، تم پر
تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اپنے لگائے دیجے خبر خدا را، اپنے لگائے دیجے خبر خدا را، دیجے کرم حسن پر، دیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اے دین حق کے راہ پر، تم پر سلام ہر دم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔